لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا دور سخت دور ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ امامت کا آغاز ہی اس وقت ہوا جب ظلم اپنی انتہا پہ تھا، یعنی جہاں پورے کنبے کو ایک ساتھ تہہ تیغ کر دیا گیا، اس وقت امام کی امامت کا آغاز ہوا. ذرا اگر کسی امام کی سیرت کو اور کسی امام کی تاریخ زندگی کو جب ہم پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو جس دور سے امامت کا زمانہ گزرا ہے اس دور کو پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس دور میں امام نے ہدایت کی ذمہ داری، جو امام کا کام ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اللہ کہتا ہے ہم نے امام مقرر کیا ہے، اور یہ امام جو ہم مقرر کرتے ہیں یہدون بِأَمْرِنَا، یہ اپنی خواہشوں کی بنیاد پر ہدایت نہیں کرتے، جو ہمارا امر ہوتا ہے اس بنیاد پر یہ ہدایت کرتے ہیں. اور جب راہ ہدایت میں یہ قدم رکھتے ہیں نا تو ان کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. مشکلیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، یہ صابر ہوتے ہیں، ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں اہل بیت چند مصیبتوں کے بعد ہدایت کرنا چھوڑ دیتے تو آج پوری انسانیت شیطان کے قبضے میں ہوتی. لیکن سارے مصائب اہل بیت عصمت و طہارت نے برداشت کیے، لیکن ہدایت کی جو ذمہ داری پروردگار عالم نے دی تھی اس ذمہ داری کو ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت نے فراموش نہیں کیا. کسی بھی حال میں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، پیروں میں بیڑیاں ہوں، زندان میں ہوں. آپ پوری تاریخ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو کبھی پڑھے زندان میں رہے ہوں،
اسیر رہے ہوں، نرغِ عادہ میں رہے ہوں، سختیوں میں رہے ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، وہ جو ذمہ داری ہدایت ہے، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو خدا کے پاس لانا، وہ شیطان کے اغوا سے لوگوں کو بچانا، چونکہ شیطان وہ دشمن ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چار طرف سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ اس شیطان کے حملے سے بشریت کو بچاتا کون ہے؟ امام بچاتا ہے۔ یعنی امام اپنے سینے پہ تیر کھاتا ہے، انسانیت کے وجود کو بچاتا ہے۔ امام سجاد کی زندگی بھی اگر آپ کبھی غور سے مطالعہ کریں گے تو یہی زندگی کا حصہ ہے جہاں سخت دور ہے، واقعاً سخت دور ہے۔ اس قدر سخت دور ہے کہ جس دور میں کلام کرنا، باتیں کرنا اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے سخت ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ پورے مکے اور مدینے میں 19 سے زیادہ گھر نہیں تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ اتنے کم لوگ حامی اور مددگار جو خالص تھے، ان میں سے زیادہ تر سب کربلا میں شہید ہو چکے۔ جو چاہنے والے خالص تھے وہ سب کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب کچھ ان میں سے مجبور و بے کس بچے، اور کچھ وہ تھے جو دین کی نمائش کرتے تھے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایسے سخت دور میں امام نے کیا کیا ہے؟ امامت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے، اور اس دور میں لوگوں کو خدا کی جانب رہنمائی کی اور خدا کی جانب ہدایت کی۔ تو اگر ہم آئیں اور غور کریں کہ ایسے سخت ماحول میں امام نے ہدایت کی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا، چونکہ معاشرہ ویلوز کے لحاظ سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں نہ حق کے خدا کا احترام ہے، اس معاشرے میں نہ ماں باپ کا احترام ہے، اس معاشرے میں نہ ظلم کی کوئی حد ہے۔ جو جتنا بڑا ظالم ہے وہ اس معاشرے میں آگے، یعنی جس معاشرے میں امام سجاد آئے ہیں یہ معاشرہ پوری طرح بگڑا ہوا معاشرہ، جو معاشرہ پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیم سے دور۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ جان پیغمبر کو شہید کر دیا گیا، آل پیغمبر کو دیار بدیار اسیر بنا کر پھرایا گیا۔ اس معاشرے میں کوئی اف کرنے والا موجود نہیں۔ آپ دیکھیے، کبھی آپ غور کریے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہ اور دیگر بیویاں جب کوفے میں گئی ہیں تو کوفے میں دیکھیں، شام میں ہو سکتا ہے اہل بیت کو پہچاننے والے کم ہوں، لیکن کوفے میں کون نہیں پہچانتا ہے؟ کوفے میں جناب زینب نہیں رہی ہیں، کوفے کی عورتوں کو جناب زینب نے قرآن کی تعلیم دیا ہے، کوفے میں حضرت امیر نے حکومت کی ہے، کوفے کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ یتیموں کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے کھانا کھلائے۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض لوگ افسوس کرتے تھے کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، کہ علی یتیموں سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اسی کوفے میں اہل بیت عصمت و طہارت کو اسیر بنا کے لایا گیا۔ وہ ملعون ممبر پہ بیٹھ کر حضرت امیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوفے والے خاموش ہیں، کوفے والے خاموش ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ ایسا پست معاشرہ، ایسا گرا ہوا معاشرہ، اس معاشرے کو دوبارہ زندہ کرنا ہے امام سجاد کو۔ یہ تھوڑا اہم مرحلہ ہے کہ اس معاشرے کو دوبارہ کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے۔ ان کو حق یاد دلانے، ان کو بتانا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، تم خدا کی بندگی نہیں کر رہے، تم دین کے بعض کاموں کو کرتے ہو لیکن تمہارا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ چونکہ کون خدا کا وہ بندہ ہوگا جس کے سامنے امام کو قتل کر دیا جائے اور وہ بندہ خاموش ہو؟ تمہارے اندر بندگی نہیں ہے، تمہارے اندر عبودیت نہیں ہے، تم نماز عادت کی بنیاد پہ پڑھتے ہو، تم نماز بندگی کی بنیاد پر نہیں پڑھتے۔ اس معاشرے کی ہدایت کرنا ہے۔ دوسری طرف سے ظالم کی بھرپور نظر ہے، ذرہ برابر بھی کوئی اس در سے اگر قریب ہوتا ہے تو اس پر واچ کیا جاتا ہے، اس کو اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ ایسے سخت دور میں امام سجاد نے ہدایت کیسے کی؟ یہ سوال ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کے قریب آ نہیں سکتا، آپ کو ہمارے زمانے میں مجلسیں کرنا آسان ہے، امام سجاد کے زمانے میں مجلس کرنا آسان نہیں تھا۔ اب ایسے سخت دور میں امام سجاد نے کیا کیا؟
کہ پھر ایک انقلاب آیا، پھر وہ لوگ جو اہل بیت سے دور ہو گئے تھے پھر اہل بیت کے قریب آئے۔ کیا کیا امام سجاد نے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ تاریخ میں بھی ملتا ہے اور صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے تو بات نہیں سمجھ میں آتی۔ ایسے دور میں امام سجاد نے غلام اور کنیز خریدنے شروع کیے، غلام کنیز خریدنے شروع کیے۔ اب اگر کبھی آپ غور کریے تاریخ میں، بچوں کے لیے کبھی آپ پڑھیں گے کہ امام کے پاس 200 غلام تھے، 100 غلام تھے، تو لوگ کہیں گے یہ 100 غلام کیوں امام نے دیے؟ یہ 100 غلام سے خدمت کرانا ہے، 100 غلام کہاں پہ کام آئیں گے؟ امام نے اس وقت ہدایت کے لیے جو راستہ اپنایا معلوم ہے کیا ہے؟ غلاموں کو خریدا، کنیزوں کو خریدا، ان کی تربیت کیا۔ یہ غلام و کنیز تربیت پا کر اب امام کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ غلام و کنیز شہروں شہروں جاتے تھے اور پیغام اہل بیت کو عام کرتے تھے۔ یہ غلام کنیز اس لیے نہیں خریدے گئے تھے کہ ان سے خدمت کرائی جائے، اس گھر میں خدمت کرائی جائے گی، یہاں پہ جناب فضہ کنیز ہے تو ایک دن کھانا جناب فضہ بناتی ہے، ایک دن جناب زہرا بناتی ہے۔ یہ لوگوں کو غلام کے طور پر خریدتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں خادم بنایا جائے، یہ غلام خرید کر ولی خدا بناتے ہیں۔ توجہ فرمانی، یہ غلام خرید کر کیا کرتے ہیں؟ ولی خدا بنا۔ آپ دیکھیں نا مشہور واقعہ، شاید بچوں نے نہیں سنا، بزرگوں نے تو سنا، ایک غلام جو امام سجاد کے گھر کا تھا، پورے مدینے میں قحط پڑا ہوا تھا، پورا مدینہ جو ہے دعا کر رہا تھا، بارش نہیں ہوئی۔ ایک سیاہ پوست غلام آیا، مصلی بچھایا، اس نے کچھ پڑھا، بارش ہونے لگی۔ ایک شخص واچ کر رہا تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ پورا مدینہ دعا کر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ آیا، اس نے دعا کی، بارش ہو گئی۔ اس نے اب جب پلٹ کر دیکھا تو یہ امام سجاد کے گھر میں جا رہا تھا۔ اس نے آ کر مولا سے کہا مولا آپ کے گھر میں غلام ہے، پورا مدینہ دعا کر رہا تھا، بارش نہیں ہوئی، آپ کے اس غلام نے دعا کیا، بارش ہو گئی، میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں۔ آپ غور کریں، ایک غلام کو کہاں امام نے پہنچایا؟ مستجاب الدعویٰ ہے، مدینے کے بڑے بڑے لوگ دعا کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، امام نے اس غلام کو وہ مرتبہ عطا کیا۔ روایت کہتی، تاریخ میں ملتا ہے کہ اس غلام کو بلایا گیا، اس غلام سے کہا گیا کہ ہم تمہیں خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ در اہل بیت کی غلامی بھی عجب ہے، اس غلامی کو اگر کوئی پا جائے نا تو بادشاہت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ کہا میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ غلام رونے لگا، کیوں مجھ پر ظلم کر رہے ہو، کیوں مجھے خرید رہے ہو؟ کہ میں تمہیں غلام بنا کر نہیں خریدنا چاہ رہا ہوں، میں خرید کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کہا نہیں، یہاں غلامی میں آزادی ہے، اس آزادی میں غلامی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ معاشرے کی تربیت ہے، یہ اس طرح تربیت کے امام سجاد نے۔ آپ دعائیں اٹھا کر دیکھیے، دعائے صحیفہ سجادیہ واقعہ اٹھا کر دیکھیے، وہ واعظ و نصیحت ہے جو اس دور میں اسی دعا کے ذریعے، بعضوں کو لگتا ہے کہ جب سب شہید ہو گئے تھے امام نے سوچا اچھا چلو اب دعا پڑھتے، نہیں، ان دعاؤں میں پیغام ہے، ان دعاؤں میں بندگی کا طریقہ ہے۔ آپ رسالۃ الحقوق، بچے نوجوان ہیں، رسالۃ الحقوق اٹھا کر پڑھیے، امام ایک ایک چیز کا حق بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز کا، کہ تمہارا اوپر تمہارے خدا کا حق کیا ہے، تمہارے اوپر تمہارا حق کیا ہے، تمہارے اوپر تمہاری زبان کا حق کیا ہے، تمہارے اوپر تمہاری آنکھوں کا حق کیا ہے، تمہارے اوپر تمہارے کانوں کا حق کیا ہے، تمہارے پیروں کا حق کیا ہے، تمہارے ٹیچر کا حق کیا ہے، تمہاری اولاد کا حق کیا ہے، تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تمہارے باپ کا کیا حق ہے۔ ایک ایک حق رسالۃ الحقوق میں امام کیا کر رہے ہیں؟ بتا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاشرہ حق پامال کر رہا ہے۔ جس معاشرے کو حق پامال کرنے کی عادت پڑ جائے نا، وہ معاشرہ نماز تو پڑھ سکتا ہے، خدا کا بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ توجہ فرما لیں، امام سجاد نے اس معاشرے کو یہاں سے نکالا ہے، تب جا کر آپ دیکھتے کہ امام باقر اور امام صادق کے زمانے میں شاگردوں کی ایک بھیڑ لگی۔ یہ بھیڑ کیسے ہو گئی؟ کربلا کے واقعے کے بعد تو بھیڑ ختم ہو گئی تھی، پھر یہ امام سجاد نے جو ہدایت کی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اور ایک ایک چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کاش ہم کبھی اپنی زندگی کے کچھ وقت نکال کر امام سجاد کی دعاؤں کو ذرا پڑھتے،
کہ ان دعاؤں میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دعا کا مطلب یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ دعا کا مطلب یہ دعا نہیں ہے، انسان بنانے کی مکمل کتاب ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو اگر کوئی یہ کہے کہ انسان بنانے کی مکمل کتاب کہ انسان کیسے بنتا ہے، کل میں نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی، میں چاہ رہا ہوں آپ کو تھوڑا سے وصل کروں، اور آج شب شہادت نصیحتیں امام سجاد سے سیکھی جائے کہ کس طریقے سے امام سجاد نے ہر ایک حق کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ انہی حقوق میں سے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی دولت جو مومن کو ضروری ہوتی ہے وہ توفیق ہوتی ہے۔ توفیق نہ ہونا تو ہم 12 بجے رات تک جاگ کر نماز شب نہیں پڑھ پاتے۔ اب دیکھیں بامبے میں ہمارے ہاں جاگنے والوں کی کمی نہیں ہے، نماز شب کتنے لوگ پڑھ پاتے ہیں؟ کیوں؟ ہمارے پاس انرجی کم ہے، طاقت کم ہے، ہمارے گھر میں وضو کا پانی نہیں ہے، ہم سو جاتے ہیں۔ نہیں، سب کچھ رہتا ہے نا، دیکھیے سب کچھ ہے، میں جاگ بھی رہا ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس وقت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نماز شب نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ توفیق من اللہ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بعض اوقات ہم باہر کھڑے ہوتے، مجلس میں آنے کی توفیق نہیں۔ بعض اوقات ہم زندگی کا کوئی حصہ کہیں، یہ بہت عجیب چیز ہے، اللہ سے بہت کچھ مانگیے، گھر مانگیے، گاڑی مانگیے، بنگلہ مانگیے، لیکن ایک سب سے بڑی چیز جو اللہ سے مانگیے کہ میرے اللہ مجھے توفیق دے، مجھے توفیق دے۔ بعضوں کو دیکھو توفیق کتنی ہے، ہماری اتنی عمر ہے، ان کی 60-70 سال گزار کے جاتے ہیں، اتنا بڑا کام کر کے جاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کام جو صدیوں میں کیا جاتا ہے وہ چند سالوں میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ بے توفیق آدمی پوری زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اگر کوئی سوچے، میں نے کل عرض کیا تو توفیق فری میں نہیں آتی۔ کیا آپ کہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے توفیق ملے گا؟ روایت میں کہ من سأل اللہ توفیقا، اگر کوئی اللہ سے توفیق مانگے ولم یجتہد، اور محنت نہ کرے، فقد استہزأ بنفسہ، تو ایسا انسان اپنا مذاق اڑانے والا ہے۔ اگر آپ اللہ سے توفیق مانگتے ہو کہ اللہ مجھے زیارت امام حسین دے، اللہ مجھے نماز شب کی توفیق دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دین کی خدمت کر سکوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ماں باپ کی خدمت کر سکوں، تو توفیق کسی کو یوں نہیں ملتی ہے۔ کبھی کبھار ہم ہوتا نہیں، توفیق خود اپنی کاہلی کو کہتا اللہ نے توفیق نہیں دیا، اللہ نے توفیق نہیں دیا، آپ سو کے نہیں اٹھے۔ تو یہ فرما رہے ہیں یہ توفیق کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے نا۔ روایت من سأل اللہ توفیقا، جو اللہ سے توفیق مانگے ولم یجتہد، اور محنت نہ کرے، کاہل آدمی تو لم یجتہد، اگر محنت نہیں کرتے، فقط استہزاء بنفسہ، تو انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا مذاق اڑاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں امام سجاد کی زبان سے وہ مرحلے عرض کروں کہ میں توفیق چاہتا ہوں اللہ سے، ہر چیز کی توفیق۔ دیکھیے بہت میں باتیں آسان کر رہا ہوں کہ توفیق نہ ہو تو زندگی بے برکت ہے، توفیق آ جائے تو زندگی بابرکت ہے۔ زندگی کو بابرکت کیسے بنائیں گے؟ زندگی 100 سال آپ جئیں، لیکن اگر زندگی میں برکت نہیں، کیا فائدہ؟ جس طرح پیسے میں برکت سمجھ میں آتی ہے، اس کی بھی برکت الگ ہے۔ پیسے کی برکت 100 روپیہ 200 روپیہ ہونا نہیں ہے، وہ پیسے کا زیادہ ہونا ہے۔ پیسے کا زیادہ ہونا الگ ہے، پیسے کا مبارک ہونا الگ ہے۔ دیکھیں پیسہ بہت لوگوں کے پاس ہے، سب پیسہ خدیجہ کے پیسے جیسا نہیں ہوا۔ جو پیسہ جو رسول کے کام آئے، وہ پیسہ جو دین کے کام آئے، ہو سکتا ہے کروڑوں پیسہ ہو لیکن میرا پیسہ دین کے کام نہیں آتا، تو پیسہ زیادہ ہے، پیسہ مبارک نہیں ہے۔ لیکن اگر کم پیسہ ہو اور یہ کم پیسہ مبارک بن جائے دین کے کام میں، تو یہ پیسہ بابرکت ہے۔ اسی طرح 1000 سال زندگی گزار کے چلا جاؤں، لیکن اگر یہ زندگی انسانیت کے کام نہ آئے نا، دین کے کام نہ آئے، تو لوگ کہیں گے لمبی عمر پائے تھے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مبارک عمر پائے تھے۔ اور آسان کروں آپ کی خدمت میں، ایک بی بی 18 سال زندہ رہی، اس کا لقب کیا تھا؟ مبارکہ۔ صدیقہ طاہرہ کا لقب کیا تھا؟ مبارکہ۔ 18 سال کی زندگی، بابرکت زندگی۔ کیوں مبارکہ ہے یہ زندگی؟
چونکہ اس زندگی میں اتنی برکت ہے کہ قیامت تک آنے والے ظالموں کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے. یہ بابرکت زندگی ہے. یہ قیام نہیں تھا. یہ 1400 سال بعد بھی آج بھی صدیق طہارہ کا ذکر آ جائے نا تو حق کو باطل پتہ چل جاتا ہے کہ حق کہاں تھا باطل کہاں تھا. یہ زندگی بابرکت ہوتی ہے. میں توفیق جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ملے گی نا تب تک زندگی بابرکت نہیں ہوگی. توفیق کیسے ملتی ہے؟ کئی راستے ہیں توفیق کے. ایک راستہ آج عرض کروں. توفیق زندگی میں حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریے. آپ کی زندگی میں اللہ اتنی توفیق دے گا کہ آپ سمجھ نہیں پاؤ. ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں. برکت عرض کرو یعنی زندگی کا زیادہ ہونا وہ ایک الگ مرحلہ. میں کوئی نیک کام نہیں کر پا رہا ہوں, مجھ سے کوئی اچھا توفیق جب ہوتی ہے نا, معلوم ہے توفیق نہ ہو تو آپ نیکی کرنے جاتے ہزاروں راستے میں روڑے آتے, اور اگر توفیق ہو تو آپ آگے بڑھتے ہو, اللہ سارے مشکلات کو خود دور کرتا رہتا ہے اور آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے. کہاں سے توفیق آئے گی زندگی میں؟ ایک راستہ توفیق حاصل کرنے کا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا معنی صرف ان کی زندگی میں نہیں ختم ہوتا. توجہ فرمائیے گا, ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا صرف ان کی زندگی تک نہیں ہے. ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کے ساتھ نیکی کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. چونکہ قرآن نے کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, کہیں پر کنڈیشن نہیں لگایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان اس وقت کرنا جب زندہ رہے. کہا ماں باپ کے ساتھ تم کیا کرو؟ احسان کرو, نیکی کرو, چاہے زندہ ہوں چاہے اس دنیا میں نہ ہوں. روایت ہے ہمارے یہاں, روایت ہے کہ لوگ کیوں ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتے جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے. مولا ماں باپ کے ساتھ چلے جانے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اگر ان کے ذمے میں کوئی قرض ہے اس قرض کو ادا کر دو, یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. اگر ان کے ذمے میں حج ہے اس حج کو ادا کر دو, یہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے. اگر ماں باپ کی اولادیں جو چھوڑ کر بھی ہوتا ہے, باپ پہلے چلا گیا, ماں بہت ہی کم عمر میں اس دنیا سے چلی گئی, چھوٹے چھوٹے بھائی بہن, ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں پھنس گئے. دین کہتا ہے یہ توفیق کی جگہ ہے. آج ان بھائی بہنوں کو تم سنبھالو, کل اللہ تمہاری زندگی کو مبارک کر دے گا. کل اللہ تمہاری زندگی کو کیا کر دے گا؟ مبارک. میں بتاؤں آپ کو کیسے. ایک بہت بڑے خطیب ہیں جن کا نام واعظ تہرانی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی, بہت حسین کتاب لکھی, جناب زہرا کی 135 القابات, 135 لقب. ہمارے جیسے مولوی کو یاد بھی نہیں ہے 135 لقب بی بی کے انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تفسیر کیا ہے. کتنے؟ 135 لقب قرآن و حدیث, ہر ایک ایک لقب. یہ خود بی بی کے القابات پہ کئی اشرے, مطلب مبارکہ کا کیا معنی ہے, صدیقہ کا کیا معنی ہے, راضیہ کا کیا معنی ہے, مرضی. قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے کیا کیا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام القابات جو بی بی کے 135 ان کو ملے ان کی شرح کیا. یہ توفیق ہے, اس سے بڑی توفیق ہوگی کہ کوئی خدمت کہاں کرے, صدیقہ طہارہ کی کرے. یہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں, یہ ان کا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک عام سا مولوی تھا, مجھے نا مجلس پڑھنے آتی تھی, میں مجلس بھی نہیں پڑھتا تھا. کہا جب میرے والد کا انتقال ہوا, لیکن کیسے ماں باپ کے ساتھ خدمت کر کے اللہ زندگی کو بدلتا کیسے. کہا جب میرے والد کا انتقال ہوا تو چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے, گھر ہمارا جو ہے قرض میں ڈوبا ہوا تھا, خود گھر ہمارا رہن پہ تھا, وہاں پیسہ تھا, کچھ قرض تھے, گھر بھی رہن پہ تھا, چھوٹے چھوٹے بھائی بہن تھے. میں نے سوچا کیا کروں میں اس حالت میں. اس وقت میں نے ارادہ یہ کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نیکی کروں گا, اپنے ان بھائی بہنوں کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ان کی پرورش کروں گا,
باپ کے سر پہ جو قرض ہے اس قرض کو اتارو. یہ تھوڑا دنیا کو سمجھیے. ہم کو جو دنیا دکھاتی ہے کہ تم پھنس گئے، کیونکہ دنیا جو ہے نا تجارت والی جگہ ہے نا، یہ تاجروں کا مائنڈ الگ ہوتا ہے. ان کو لگتا ہے یہاں انویسٹ کر کے کیا فائدہ. یہ بھائی اچھا بتاتے بھی جن بھائیوں کو ہم نے پالا تھا آج ہمارا خیال نہیں کرتے. خوب نہ کریں. ہم نے جس کے لیے پالا تھا نا وہ خدا دیکھ رہا ہے. یہ ذہن کو تھوڑا سا ہم اپنا بنائیں. ہم کو دنیا اچھا یہ نگیٹیوٹی جو پاس کرتی ہے نا، بعض لوگ دنیا میں کچھ نہیں کرتے یہ اور لوگوں کے حوصلے پست کرتے. ارے کسی کے کام مت آؤ، جس کے کام آئے اس سے فقط برائی دیکھی. یہ آدمی جو شیطان صفت ہوتا ہے معلوم ہے، یہ لوگوں کے درمیان نگیٹیوٹی ڈالتا ہے. یہ حوصلہ ڈالی، آپ خدا کے لیے کام کرو. یہ کہتے ہیں میں نے سارے کام کیے، اپنے والد کا قرض اتارا، اپنے گھر کو قرض سے آزاد کیا، بھائی بہنوں کی پرورش کی. کہتے ہیں وہاں سے میری زندگی میں چینجنگ آئی. چینجنگ کیا ہے وہ اس کو نقل کر دیں، وہ اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہوا یہ کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تو انہوں نے مجھ سے کہا آپ حج پہ چلیے. تب ان کے ساتھ حج پہ گیا. تب مجلس مجھے تو پڑھنے آتی نہیں تھی. اس زمانے میں قافلے جاتے تھے گھوڑوں سے اور دیگر سواریوں سے. جہاں پہ بھی روکتے تو لوگ کہتے تھے آقا بسم اللہ آپ کچھ مجلس پڑھیے. میں مجلس اچھا یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ایسا نہیں تو جو مجلس پڑھتے ہیں وہی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بلکہ جو نہیں پڑھتے وہ ہو سکتا ہے کئی گنا زیادہ پڑھے لکھے ہوں، لیکن وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر بیان کرنے کا وہ نہیں ہوتا، وغیرہ ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی. میں کہاں مجلس کہاں. ان لوگوں نے کہا دیکھیں مولوی تو اکیلے آپ ہی، تو کچھ بھی کر کے ایک حدیث ہی صحیح کچھ بھی صحیح آپ پڑھیے. کہتے میں نے بھی بسم اللہ کر کے حدیث یہ وہ شروع کیا. پتہ نہیں کون سی تاثیر اللہ نے میری زبان میں ڈال دی کہ سفر کے بعد جب میں لوٹا ہوں تو میرے پاس فرصت نہیں تھی کہ مجھے کہاں کہاں مجلسیں پڑھنا. کہتے یہ ساری برکتیں. پھر میں نے بی بی کے القابات کی شرح لکھی. وہ خود کہتے ہیں اس مقدمے میں کہ میں اپنی زندگی میں یہ ساری توفیقات جو جانتا ہوں وہی اپنے باپ کے حق میں جو میں نے ایک نیکی کیا تھا وہاں سے. اب غور کر رہے یہ زندگی چینج ہوتی ہے. یہ زندگی کیا ہوتی ہے بدلتی ہے. بس زندگی کو اگر بابرکت بنانا چاہتے کیا کریں؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. زندہ یہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں. اپنی نمازوں میں ان کا فراموش نہ کرو، اپنی دعاؤں میں ان کو فراموش نہ کرو. یہ نیکی ہے. روایات میں کہ کیوں بعض لوگ ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، کیوں ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. حتیٰ اتنا کبھی کبھار وقت وہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا پاتے. یہ واقعی نہیں زندگی اچھی نہیں ہے کہ اگر ہمارے والدین اس دنیا سے امام سجاد نے کبھی آپ کو حق پڑھیے جو امام سجاد نے ماں کا حق بتایا. آپ دیکھیے مولا کی شہادت کی شب ہے نا، ایک مرتبہ جا کر کل کتاب کھولیے رسالت الحقوق، وہاں امام نے باپ کا بھی حق بتایا ماں کا حق بتایا. باپ کا حق کیا بتایا معلوم ہے؟ کہ باپ کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ تم اسی سے، اور جب بھی اپنے اندر کوئی نیکی دیکھنا نا تو سمجھ جانا کہ اس کی اصل تمہارا باپ ہے جو تم تک آئی ہے. ہم لوگ تھوڑا سے اچھے ہو جاتے تو ہم کو لگتا ہے ارے ہمارے باپ تو جاہل ہیں، ان کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، ہم پڑھے لکھے. مولا فرماتے یہ نیکی اگر کبھی تم کو لگے تمہارے اندر کچھ ہے نا تو سمجھنا یہ تم فرا ہو. اس نیکی کی اصل تمہارے باپ میں تھی جو منتقل ہو کر تمہارے تک آئی. یہ دیکھیں یہ بہت ہم کبھی کبھار یہ دیکھتے نہیں میں تو بڑا نمازی ہوں. نہیں، بعض نیکیاں ماں باپ کی جانب سے آپ تک آتی ہیں. ماں کے حق کو جو ہے حضرت نے بیان کیا، آپ جا کر رسالۃ الحقوق امام فرماتے وَأَمَّا حَقُّ أُمِّ، تجھے پتا ہے تیری ماں کا حق کیا ہے تجھ پر. فَأَنْ تَعْلَمْ، اس بات کو جان لے أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا. مولا فرماتے ہیں تیری ماں نے تیرے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی. امام سجاد کا واقعہ عجیب فقرات ہیں. حضرت أَنَّهَا تَحْمِلُ، یہ تمہاری ماں نے تمہیں اتنی مدت تک اپنے شکم میں اٹھایا ہے کہ اتنی مدت کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. آپ غور کریے کبھی ان چیزوں کو، تھوڑا بچے نوجوان بچے اس چیز کو تصور کریں. تھوڑا ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری دوستیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہم کو ماں باپ
سیکنڈری پہ آتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، یہاں بھول گئے اتنے دنوں تک کوئی کسی کو سنبھالتا نہیں ہے. آپ 2-4 دن بیمار ہو جاؤ نا تو آپ کے پاس فون آتے، پھر بیماری زیادہ اگر بڑھے نا تو لوگ فون بھی نہیں کرتے. لیکن ماں نے 9 مہینے تک سوتے جاگتے آپ کو اپنے شکم میں اٹھائے رکھا. یہ ماں پر انہا حملت کا حیث لا یحتمل احد احدا، اس ماں نے اتنی مدت تجھے اٹھایا ہے کہ اتنی مدت کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وآتت کا من ثمرۃ قلبھا حیث لا یعطی احد احدا، اس ماں نے تجھے وہ چیز دی ہے کہ جو چیز کوئی کسی کو نہیں دیتا. یعنی کیا؟ یعنی اس ماں نے تجھے اپنا خون جگر دیا ہے، اس ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے. آتت کا من ثمرۃ قلبھا، دل کا ثمرہ، اپنا خون جگر اس ماں نے کیا ہے تجھے پلایا ہے. جب یہ کبھی کل انشاءاللہ اگر حوصلہ رہے تو میں تو بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ جب پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے جا کر اس کو رسالۃ الحقوق میں پڑھیے گا. حضرت وعتت کا من ثمرۃ قلبھا، تجھے اس ماں نے اپنے خون جگر کو دیا ہے دودھ کی شکل میں کہ حیث لا یعطی احد احدا، یہ کوئی چیز کسی کو یہ قربان نہیں کرتا ہے. پھر حضرت فرماتے ووقت کا بجمیع جوارح کا، ایسے ہی بڑے نہیں بن گئے ہو، اپنے پورے وجود سے اس ماں نے تیری حفاظت کیا، پورے وجود سے. تم پر کوئی ہم کس لائق تھے؟ ہم ایک عمر ایسی تھی کہ ہم اپنے وجود سے مکھی نہیں ہٹا سکتے تھے. ہمیں خطرات کتنے تھے، ہم ایسے ہم آگ کی طرف قریب تھے، ہم کو آگ اور پانی کا پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت پورے وجود سے جس ذات نے تیری حفاظت کی وہ تیری ماں. وہ وقت کا بے جمیع جوارح کے مولا امام سجاد فرماتے اس ماں نے تجھے بچایا ہے. کیسے بچایا؟ اپنے پورے وجود کو فنا کر دیا تجھے بچایا، پورے وجود کو فنا کر دیا تجھے بچایا. تضحا و تظل، یہ ماں معلوم ہے خود دھوپ میں رہی لیکن تجھے سائے میں رکھا. آپ یہ منظر ابھی بھی دیکھ سکتے، یہ آسمان اور چاند کی باتیں نہیں ہیں، یہ آج بھی منظر دیکھو. ایک ماں اگر دھوپ میں جا رہی ہو اور اگر اس کے بچہ اس کی گود میں ہو تو سایہ اپنے بچے کو کرتی ہے. تعطش و تسقی، واقعہ میں آپ اس ذخیرے سے ہمارے پاس موجود ہے امام سجاد کے اقوال، ہم قریب نہیں آتے. تعطش و تسقی، یہ ماں بہت مرتبہ پیاسی رہی لیکن تجھے پیاسا نہیں رکھا. تجوع و تطعمک، یہ ماں بھوکی رہی تجھے بھوکا نہیں رکھا. دیکھیں اس ماں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا. کتنی وہ راتیں تھیں جب یہ ماں نہیں سوئی صرف اس لیے کہ تم سو جاؤ. بڑے ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہم ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم یہ خدا کو پسند نہیں، یہ خدا آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. میں اس منبر سے نہایت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ کا دل دکھائے نا تو آپ کو کائنات میں کوئی دعا نہیں بچا سکتی، کوئی دعا نہیں بچا سکتی. یہ ماں باپ کا دل نہیں دکھائیے، کوشش کریے کہ یہ ماں باپ آپ سے راضی دیں. حضرت فرماتے ہیں تم اس ماں کو کیا جانو، فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ بِشُكْرِهَا، انسان تیرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تو ماں کا حق ادا کر سکے. یہ مولا کے جملے، اِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ، مگر اللہ مدد کرے اور اللہ توفیق دے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ماں باپ کی خدمت بھی خود توفیق سے ملتی ہے. یہ کبھی ہوتا ہے نا، ارے ہم اپنے ماں باپ کو تو ہم ہی دیکھتے ہیں اور دوسرے بھائی نہیں دیکھتے. خود اللہ نے توفیق آپ کو دیا. توفیق پہ شکوہ کیا جاتا ہے، شکر کیا جاتا ہے. اگر آپ کو کہیں گے ارے پورے باندرا میں اللہ ہم ہی کو پھنساتا ہے، نماز شب ہم ہی سے پڑھاتا ہے، تو شکر کی جگہ ہے نا. آپ اس پہ کبھی شکوہ کرتے ارے پتہ نہیں سب نہیں جا پائے امام حسین کی زیارت کو، ہم ہی گئے. تو یہ شکوے کی جگہ ہے، شکر کی جگہ، یہ شکر کی جگہ. تو خوب یہ بھی کہو کہ اللہ نے میرے گھر کو اس لائق بنایا کہ میرے گھر میں میرے ماں باپ رہتے ہیں. اللہ نے مجھے اس لائق بنایا کہ میرے ماں باپ کی خدمت مجھ سے کراتا ہے. اللہ نے میرے مال میں اتنی توفیق دیا ہے، اتنی برکت دیا ہے کہ میرے ماں باپ کا علاج میرے مال سے ہوتا ہے. آپ دیکھیں
یہ نظریے کو تھوڑا بدلیے. یہ جب نظریہ بدلتا ہے نا تو یہ ماں باپ کی خدمت آتی ہے. ماں باپ کے ساتھ نیکی جب آتی ہے تو انسان کی زندگی میں توفیق آتی ہے. انسان کی زندگی میں توفیق آتی ہے تو حسین ابن علی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ اپنے کانوں سے سلام کے جواب کو سنتا ہے. غور کریے, سلام کا جواب مولا سب کو دیتے ہیں. ہاں, سلام کا جواب سب کو دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہو نا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو جواب آتا ہے, لیکن ہر کان کے اندر وہ لیاقت نہیں ہوتی کہ حسین کے سلام کے جواب کو سنے. آپ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے نا کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم دین تھے, وہ کربلا میں موجود تھے. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے. خواب دیکھ رہے ہیں, خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے امام حسین کے حرم میں. وہ کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین اپنی زری سے برآمد ہوئے اور مسکرا کے کہا وعلیک السلام. یہ عالم دین خواب میں تھے, فوراً اٹھے, کربلا میں موجود تھے, فوراً اٹھے, کہا حتماً اس خواب کے ذریعے مجھے کسی جانب متوجہ. دیکھیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتنبأ فی منامہ, جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو خواب کے ذریعے بھی متوجہ کراتا ہے. یہ کہتے میں اٹھ کر فوراً آیا, حرم میں بیٹھ گیا کہ کوئی واقعہ ہونے والا. کب پھر اب جب میں آیا تو میں نے اسی جوان کو دیکھا. کب میں نے اسی جوان کو دیکھا, وہ اس نے آ کر زریح کی جانب سلام کیا اور جواب سلام اس کو ملا. خواب میں نے حضرت کو دیکھ لیا تھا, لیکن بیداری میں میرے اندر بھی لیاقت نہیں تھی کہ میں حضرت کو دیکھ پاتا. جب میں نے اس جوان کو پکڑا, کون ہو تم, کیا کرتے ہو, کون سی دعائیں پڑھتے ہو, کہ سارے ہم مجمع, آپ دیکھیں کروڑوں کا مجمع جاتا ہے, سب سلام کرتے اور سب کے سلام کا جواب دیتے. یہ امید رکھیے امام معصوم ہے, وہ ہم غریبوں کو چھوڑیں گے نہیں. بس اللہ کرے کہ یہ کان اس لائق ہو جائے کہ حسین کے سلام کا جواب سن سکے, وگرنہ جواب تو مولا سب کو دیتے. ہم غریب یہاں سے سلام کرتے, حضرت وہاں سے جواب دیتے. ان کی طرف سے کمی نہیں, یہ کمیاں بعض اوقات ہماری طرف سے کہ ہمارے وجود میں نہیں. آپ جب جا کے اذن دخول میں پڑھتے یسمعون کلامی, آپ میرے کلام کو سنتے ہو, آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہو, لیکن میرے لیے حجاب ہے, یعنی میرا وجود اتنا اوپر نہیں ہے کہ میں آپ کے کلام کو سن سکوں. انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو, کچھ بھی نہیں. کہ تمہارے سلام کا جواب امام دیتے ہو, تم سنتے ہو. کہ کچھ بھی میں نے نہیں کیا, بس میرا دستور یہ تھا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے, شب جمعہ میرے پاس سواری ایک تھی, شب جمعہ میں اپنے والد کو کبھی لاتا تھا ایک شب جمعہ, دوسری شب جمعہ اپنی والدہ کو لاتا تھا. ایک شب جمعہ میرے والد کا نمبر تھا, میں لے جانے لگا. عاشقان امام حسین بھی الگ ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں 40 کا زمانہ ہے, ہر آدمی کا دل جو ہے کربلا میں, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنے وجود کو کہاں پہنچائے, کربلا میں پہنچائے. کہتے میری بوڑھی ماں نے مجھے دیکھا, آنکھوں سے گریا اور رونے لگی. میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کہا بیٹا امام حسین کی زیارت کرنے کا دل چاہ رہا ہے. کہا اگلی جمعرات کو, اگلے پنجشنبے کو آپ کا نمبر ہے. ماں نے کہا میرے لال مجھے نہیں پتا کہ اگلی شب جمعہ تک میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں. کہ میں نے اس وقت اپنی ماں سے کہا جیسے بھی ہو سکے گا میں آپ کو لے جاؤں گا, جیسے بھی ہو سکے گا میں آپ کو لے جاؤں گا. کہ میں نے اپنے والد کو سواری پہ بیٹھایا, خچر جو بھی سواری تھی, اور اس پہ ایک ہی بیٹھ سکتا تھا. اپنی ماں کو اپنی آغوش میں اپنی دوش پہ بیٹھایا. کا راستہ سخت تھا, ہانپتے کانپتے میں کیسے بھی لے کر پہنچا وہاں. اور جب پہنچا تو میں بہت تھکا ہوا تھا. میں نے سر جھکا کر حضرت کو فقط سلام کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. پھر میں نے دیکھا کہ مسکرا کے امام نے کہا وعلیکم السلام. یہ دیکھیے یہ ماں ہے, یہ ماں آپ کو یہاں تک پہنچاتی ہے. ماں یہ کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے کہ بڑی بڑی دعائیں پڑھ کے یہ مائیں یہ باپ آپ کو وہاں تک پہنچاتے ہیں کہ امام سمان آپ کو سلام کے جواب کو آپ سنتے ہیں. وعلیکم السلام مسکرا کے امام نے سلام کا جواب دیا. پھر یہ کہتا ہوں عالم دین سے 2-3 مہینہ ہو گئے, نہ میرے والد زندہ ہیں نہ میری والدہ زندہ ہے, سب کا انتقال ہو گیا. لیکن اب بھی جب بھی حرم میں آتا ہوں نا اور سلام کرتا ہوں تو مولا اسی طرح میرے سلام کا جواب دیتے.
یہ توفیق ہے. اس سے بڑی توفیق ہے انسان کی زندگی میں؟ آپ مجھے بتاؤ, اس سے بڑی توفیق کائنات میں کسی کو مل سکتی ہے کہ حسین کے سلام کا جواب سنے؟ اس سے بڑی توفیق مل سکتی ہے. آیت اللہ گل پیغانی رضوان اللہ تعالی علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ بچے کبھی بار اپنے ماں باپ کو زیارتوں پہ لے جائیے نا, پریشان نہیں ہوئی ارے ہم تو اپنے ابا کے ساتھ ہیں, امی کے ساتھ ہیں, ان کے ویل چیئر کو ہم کو سنبھالنا پڑتا ہے. یہ توفیق دیا خدا نے تم کو, در حسین پر ماں باپ کی خدمت کی توفیق دیا اللہ نے. اس کو شکوہ مت سمجھو, 2 مرتبہ زری کم چومے کوئی بات نہیں, لیکن یہ ماں کو جو لے کر گئے نا, یہ کئی زیارتوں سے باری. یہ جو ماں کو امام حسین کے ذریعے تک لے کے گئی, یہ باپ کو, بوڑھے باپ کو, اسے مت سمجھو یہ تمہارے قدم کی زنجیر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے ماں باپ کو ساتھ لے جائیں گے پھنس جائیں گے. نہیں, زیارت جو اکیلے کر کے آؤ گے, ماں باپ بوڑھے اگر ان کو لے جاؤ گے نا, تو زائر کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ حضرت حسین آپ کو دیں گے. نکالنا تو ان کا کام ہے نا, آپ کو پہنچانا تو ان کا کام ہے. یہ کہتے ہیں کہ آغا گل پیغانی کے زمانے کا واقعہ کہ ایک بچہ یعنی مولانا تھے, وہ زیارت پڑھ رہے تھے اپنی والدہ کے لیے. دھیرے دھیرے زیارت پڑھ رہے تھے اور والدہ دہرا رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ آغا گل پیغانی نے مجھے بلایا, میں متوجہ نہیں ہو پایا. آخر میں نے دیکھا یہ آغا بلا رہے, مرجے وقت بلا رہے. کب میں زیارت پڑھ کر میں نے کہا معاف کریے گا, میں توجہ نہیں کر پایا, آپ بلا رہے تھے. معلوم ہے کیا فرمایا؟ کا جو کام تم کر رہے تھے نا, میں مرجع ہو کر حسرت کر رہا ہوں کہ کاش میری والدہ ہوتی, اسی طرح ان کے لیے امام حسین کے حرم میں آ کے میں زیارت پڑھتا, اسی طرح میں بھی آ کر اپنی ماں کے لیے ایسے زیارت پڑھتا. خود نقل کرتے میری والدہ کا انتقال, آغا گل پیغانی کی والدہ کا انتقال 4-5 سال کی عمر میں ہو گیا تھا. کہ حسرت رہ گئی کہ ایک زمانہ آتا, حرم امام حسین ہوتا, میں ہوتا, میری ماں ہوتی, میں کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میری ماں جواب دیتی السلام علیکہ یا ابا. یہ توفیق ہے, یہ توفیق ہے. یہ آپ کی زندگی کو بدل دیں گے ماں باپ. ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو. واقعی دعائیں وقت نہیں ہوگا نا, میں آپ کی خدمت میں وہ دعا امام سجاد کی نقل کرتا کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کی جائے, کس انداز میں کی جائے. جب دعائیں بتائے, یہ دعا میں ایڈریس دے رہا ہوں, اگر آپ لوگوں کو دل چاہے تو جا کر پڑھیے گا. دعا نمبر 24 ہے. اس دعا میں امام نے سلیقہ بتایا ہے کہ ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرنا ہے, کیسے دعا کرنا ہے. وہاں پر دعا کا کچھ ترجمہ میں عرض کروں تاکہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. امام فرماتے میرے اللہ, میرے اللہ, میرے مولا, میرے آقا, میرے ماں باپ کی خدمت کو میرے لیے اتنا مزیدار کر دے جیسے جاگی ہوئی آنکھوں کے لیے نیند لطف رکھتی ہے. یہ ذخیرہ آپ کو کہیں ملے گئی. لیکن مرد آدمی خدمت کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا نا, ہاسپٹل بھی جاتا ہے, یہ بھی جاتا ہے, عشق کی بنیاد پہ نہیں کرتا ہے. مولا فرماتے ایسا 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 بن جاؤ کہ جیسے جاگے آپ جاگے ہو نا 2-3 دن سے, آپ سے کوئی کیا کرنا چاہتے, آپ کو تو بس ایک چیز ہے, مجھے کوئی مجھے نیند دلا دے, میں کہیں سو جاؤں. کتنی پیاری لگتی اس وقت نیند. میرے اللہ میرے ماں باپ کی خدمت کو میرے لیے ایسا کر دے. ابرہما بر الام الرؤوف. اچھا دعا کیا ہے, باقی میں سوچ کے آیا تھا کہ وہ پڑھوں گا لیکن نہیں وقت مل پایا. میرے اللہ میرے ماں باپ کی نسبت میرے دل کو ایسا کر دے جیسے ایک ماں کا دل اس کی اولاد کی نسبت ہو جاتا ہے. یہ کیا دعا ہے. میری دل کو میرے ماں باپ کی نسبت کیسا کر دے جیسے ایک ماں کا دل اولاد کے لیے ہوتا ہے, میرے دل کو بھی میرے ماں باپ کے لیے ویسا کر دے. ماں کا دل کیسا ہوتا ہے, ماں کو آپ جا کر دیکھیے, ماں کی کوئی تعریف کرے نہیں کرے کیا کرے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا بچہ صحیح ہو جائے بس اس کو وہ پرواہ, کیا دنیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی, اس کو کوئی پرواہ نہیں نا. وہ فقط پوری رات جاگتی کہ اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار دور ہو جائے. اور رات میں 3 بجے آپ کھانا مانگتے ہو, کوئی دنیا میں اعلان نہیں کرنے جاتی, وہ چپ چاپ لا کے آپ کو کھانا دیتی, کہتی ہے میرا بیٹا ٹھیک پڑ جائے, اس سے بڑی اس کی خوشی نہیں. پوری رات تمہارے لیے جاگتی ہے, لیکن جب تمہارے وجود سے بخار اتر جاتا ہے نا تو اس ماں کے چہرے پہ عجیب خوشی آ جاتی. وہ
پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ماں پوری رات جاگی، چونکہ اس کے دل میں یہ ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ابرہما بر الام الرؤوف، میرے اللہ میرے دل کو میرے ماں باپ کی نسبت ایسا کر دے جیسے ایک ماں کا دل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے میرے اللہ، یہ عجب دعا، یہ میں بار بار عرض کروں 24 نمبر کی دعا پڑھیے گا، اور عجب دعا ہے۔ امام فرماتے میرے اللہ میں جو نیکیاں کروں نا اپنے ماں باپ کے لیے مجھے کم نظر آئے، وہ جو میرے لیے نیکیاں کرے وہ مجھے زیادہ نظر آئے۔ یہ عجب ہے، میں جو نیکیاں کروں وہ مجھے کم نظر آئے، وہ جو نیکیاں میرے لیے کریں وہ مجھے زیادہ نظر آئے۔ یا معاملہ الٹا ہے، ہم 2 دن جاگ جاتے ہیں ماں باپ کے لیے، ہم کو بہت بڑی چیز لگتی ہے۔ ماں باپ پوری زندگی ہمارے لیے جاگتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایسا بن جاؤ، خدا سے دعا کرو کہ ان کی نیکیاں زیادہ لگے اپنی نیکیاں کم لگے، ان کی نیکیاں زیادہ لگے اپنی نیکیاں کم لگے۔ پھر حضرت فرماتے یہ دعا پڑھتے رہیے گا، پڑھتے، میں بار بار کو یہ دعا خود کشرے کا ٹاپک ہے، میں فقط یوں بتا رہا ہوں تاکہ کسی کے دل میں شوق آئے کہ ایک مرتبہ جا کے یہ دعا نمبر 24 کو پڑھے۔ میرے اللہ ان کی خطاؤں کو، ان کی مغفرت کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان خدمتوں کے بدلے جو انہوں نے میرے حق میں کیے، جو انہوں نے کیا کیا ہے میرے حق میں کیے، جو زحمتیں انہوں نے اٹھائی ہیں ان زحمتوں کے بدلے ان کے گناہوں کو تو کیا کر دے، بخش دے۔ میرے اللہ مجھے بھی بخش دے، واغفر لی بدعائی لہما، میرے اللہ میری بھی مغفرت کر، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ میں نے ان کے لیے کچھ کیا، میں نے کیا ہی کیا ہے۔ واغفر لی بدعائی لہما، مجھے اس لیے معاف کر دے کہ میں نے ان کے لیے دعا کیا ہے۔ یہ لطافت کلام معصوم کے علاوہ کہیں نہیں ملتی۔ شب شہادت ہے امام کی، میں نے جان بوجھ کے مرحلہ آپ کو طے کرایا تاکہ اس دعائے امام کو آپ پڑھیے، ذخیرہ ہے۔ یہی دشمن چاہتے تھے کہ اہل بیت سے دور کر دیا جائے تاکہ انسانیت ختم کی جا سکے، کیونکہ پیغام انسانیت فقط اہل بیت کے ذہن اقدس سے نکلتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں حق کیا ہے، یہ بتاتے ہیں حقوق کی رعایتیں کیا ہیں۔ اسی وجہ سے ان پہ سارے مظالم اٹھائے گئے، اسی وجہ سے کبھی ان کے گھر کو جلایا گیا، کبھی ان کی اولاد کو پشتے دروازہ شہید کیا گیا۔ ارباب عذاب، آج جس امام کی شہادت کی شب ہے نا، اس امام نے بہت غم سہے، بہت غم سہے۔ آپ جانتے ہو کربلا میں ایک مرحلہ ایسا تھا جب امام حسین وقت آخر آئے نا، بی بی زینب نے شانے ہلا کر امام سجاد کو بیدار کیا، میرے لال اٹھو، میرے لال اٹھو، کب پھوپھی اماں کیا ہو گیا، کب بابا ملاقات کو آئے، کب پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجیے۔ پھوپھی نے سہارا دیا، باپ کو دیکھا، سلام کیا۔ سلام کے بعد معلوم ہے امام سجاد نے پہلا جملہ کیا کہا، یا بتا این امی العباس، بابا مجھے بتاؤ چچا عباس کہاں ہے۔ یہ پورا مصائب ہے، یا بتا این امی العباس، بابا بتاؤ چچا عباس کہاں ہے۔ معلوم ہے سوال کیوں کیا، کیونکہ حسین کے جسم پر تیر دیکھے، خنجر کے نشان دیکھے، اللہ اللہ یہ میرے بابا کے جسم پر زخم کیسے ہے، لہذا پوچھا این امی العباس، بابا اتنا بتاؤ چچا عباس کہاں ہے۔ ارے چچا کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو میرے بابا کے جسم اطہر میں تیر چلا تھا۔ حسین نے کہا بیٹا مارے گئے، بابا اکبر کہاں ہے، بیٹا مارے گئے۔ عزیزوں تک کو پوچھتے رہے، بس ایک جملہ کہا بیٹا میں ہوں اور تم، اے بھوپی اماں میرا عصا دیجیے، میری تلوار دیجیے، بیٹا کیا کرو گے۔ اے بھوپی اماں دیکھتی نہیں میرا بابا تو نہ ہے، میں اپنے بابا کی جانب سے جنگ کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین نے روک دیا، میرے لال ارے تمہارا جہاد بڑا سخت ہے، ارباب عزا یہ بڑا سخت جہاد تھا نا، جب شام غریبہ جناب سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے زینب کے خیمے جلائے جا رہے تھے، بیویوں کے سروں سے چادریں چیری جا رہی تھی، یہ سخت مصائب تھا نا۔ اور جب صبح یازدہم نمودار ہوئی ہے نا عزیزو، اس سے بڑا
بڑا سخت مصائب کیا ہوگا؟ عاشورہ سے کم نہیں ہے کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے، سکینہ کے سر پہ ردا نہیں ہے، امام مستر بیچارے اور عجیب بے کسی کے عالم میں ہے، دیکھتے ہیں بہنیں بے ردا ہے، پھوپھیاں بے ردا ہے، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، گزارا کہاں سے جا رہا ہے معلوم ہے؟ جہاں بھائی کا جنازہ ہے، جہاں چچا کا جنازہ ہے، اللہ اللہ وہاں سے جو گزارا جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے جب امام حسین کے جنازے کے پاس سے گزرے نا، چہرے کا رنگ ایک دم متغیر ہو گیا۔ ارے زینب نے بھتیجے کو دیکھا، یا بقیت جدی واقعی، اے میرے بھائی کی نشانی تمہیں کیا ہو گئے؟ یہ میرے بھائی کی نشانی، ارے تم اپنی جان دے دو گے؟ اے پھوپھی اماں، ارے میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے اور میں زندہ ہوں، اے میرے لال صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بابا کی قبر کے نشان کو زندہ کرے گا۔ ہر باب ازا آج اسی امام کی شہادت ہے، آج وہی شب شہادت ہے جس امام نے پوری زندگی اپنے بابا پہ گریہ کیا ہے۔ جب بھی پانی دیکھا نا تو ایک جملہ فرمایا، ان جدی الحسین، ارے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ عزیزو جانتے ہو جب امام حسین کو سپرد خاک کر رہے تھے نا، اس وقت بھی امام نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ بابا کے سوکھے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھ دیا تھا اور یہ جملہ فرمایا تھا، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ عزیزو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے، پوری زندگی وضو کے لیے پانی آیا نا تو پانی دیکھ کر کہتے تھے اللہ یہ وہی پانی ہے، میرا 6 ماہ کا بھیا اصغر اس پانی کے لیے دھیرے سے شوبہ۔ عزیزو اس پانی کو دیکھتے ہیں کربلا یاد آتی ہے، جب کسی قصاب کو دیکھتے ہیں جا کر یہی پوچھتے ہیں قصاب تم نے جانوروں کو پانی پلایا؟ کہا مولا ہمارا تو دستور یہی ہے۔ پھر کربلا کا رخ کرتے ہیں، ہائے رے میرا غریب بابا، شمر کا خود خنجر چل رہا تھا، میرے بابا کا سوکھا گلا تھا۔ بس عزیزو پوری زندگی کربلا پہ رونے والا امام آج وہ وقت آ گیا جب اس دنیا سے جا رہا ہے، سارے غم کو برداشت کر کے جا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہو جس وقت جا رہے ہیں نا امام باقر موجود ہے، بیٹا باپ کے سرانے موجود ہے۔ عجب نہیں امام سجاد کو یہ منظر بڑا یاد آیا ہوگا، ارے کربلا کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بابا مجھے معاف کر دینا، جس وقت شبر تمہارے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تیرا لال غش کے عالم میں تھا۔ ہاں عزیزو یہ پہلا جنازہ ہے جو زہرا کے گھر سے اٹھ رہا ہے، چونکہ اس سے پہلے جو جنازے اٹھے نا رات کی تاریکی میں اٹھے، پیغمبر کا جنازہ اٹھا ہی نہیں، زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، علی مرتضیٰ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، حسن مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا تو لیکن تیر لگ کر واپس آ گیا، حسین کا جنازہ کربلا کے دشت میں تھا، یہ پہلا جنازہ تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا تھا۔ عجب نہیں پھر امام نے اپنے بابا کو سلام کیا ہو، اے میرے غریب بابا، اے میرے بے کس بابا، ارے اپنے سجاد کو معاف کر دینا، تیرا جنازہ بے گول و کفن پڑا ہے۔